بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ انشاءاللہ آج ہم سورہ نصر کی اصلاح کی کوشش کریں گے۔ دھیان دیجیے اور توجہ سے سماعت فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلی آیت ہے اذا جاء نصر اللہ والفتح۔ اسی آیت کے اندر دوسرا کلمہ ہے جاء۔ اس لفظ جاء کو مد کے ساتھ پڑھیں گے۔ یہاں مد متصل ہے، اس مد کا ادا کرنا ضروری ہے، تو یہاں تھوڑا زیادہ کھینچ کر پڑھیں گے اور اس کے بعد جو حمزہ ہے اس حمزہ کو جھٹکے کے ساتھ پڑھیں گے۔ اس طریقے سے پڑھیں گے اذا جاء۔ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ مد کرنے کے بعد حمزہ جھٹکے سے ادا نہیں ہوتا اور اس کے بعد والا حرف ادا کرتے ہیں، جیسے اذا جاء نصر اللہ، جاء نصر اللہ، تو یہ حمزہ بغیر جھٹکے کے ادا کریں گے تو یہاں حمزہ کا وجود ہی نہیں ہوگا، حمزہ پایا ہی نہیں جائے گا، اس لیے ہم حمزہ کو جھٹکا کے ساتھ ادا کریں گے۔ آگے والا کلمہ ہے نصر۔ تو اس کلمے کے اندر توجہ کی ضرورت ہے، اس لیے کہ یہاں بعض مرتبہ غلطی ہو جاتی ہے کہ صاد کو متحرک پڑھ دیتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ صاد کو پور پڑھنا ہے، آواز نہیں بدلنا ہے، جیسے نص نص اس طریقے سے نہیں پڑھنا، سین کی طرح ہی پڑھیں گے اور پور پڑھیں گے۔ دوسرا یہ کہ اس کو متحرک ہو جانے سے بچانا ہے۔ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ صاد کو متحرک پڑھ دیتے ہیں، جیسے اذا جاء نصر اللہ، نصر اللہ نہیں پڑھنا ہے، نصر اللہ۔ تو اس کے جزم کے ادا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ صاد کی آواز جب جاری ہو تو جاری کرنے کے بعد ختم کر کے وہاں اسٹاپ کریں گے، پھر آگے والا حرف پڑھیں گے، جیسے نصر اللہ، نصر اللہ۔ رک جانے کے بعد اتنا نہیں رکنا ہے کہ سکتہ یا وقف کی طرح وہ تاخیر معلوم ہو، فوراً ہی رکنے کے بعد فوراً ہی آگے والا حرف را ادا ہو، تو اس بات کا خیال کرنا ہے، پور کا اور متحرک ہو جانے سے بچانا ہے۔ اور آگے ہے را، تو اس را کو پور پڑھیں گے، اور اس را کے بعد بھی ایک حرف پور ہے جو کہ کلمہ جلالت کا لام، تو اس لام کو بھی پور پڑھیں گے، اس لیے کہ اس لام سے پہلے پیش ہے۔ اس کو اس طریقے سے پڑھیں گے پورے کلمے کو اذا جاء نصر اللہ، نصر اللہ۔ آگے ہے والفتح۔ تو یہاں دو باتوں کا خیال کرنا ہے، بلکہ تین باتوں کا خیال کرنا ہے اس کلمے کے اندر۔ پہلا تو یہ کہ جو لام ساکن ہے تو اس کو متحرک ہو جانے سے بچانا ہے، جیسے والفتح، ایسا نہ ہو والفتح۔ اور اس کے بعد ہے تا جزم والا، تو اس تا کو متحرک ہو جانے سے بچانا ہے، جیسے والفتح نہ ہو والفتح۔ تو تا کے بھی جزم ادا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس میں آواز بند ہو جائے، آواز بند کرنے کے بعد زبان کو مخرج سے اٹھا لیں گے، اس کے بعد ہا کی آواز نکالیں گے، اس طریقے سے والفتح، والفتح۔ ایسا نہ ہو کہ اس کے بعد اس سے پہلے والا حرف متحرک ہو جائے۔ تو پورے کلمے کو اس طریقے سے پڑھیں گے والفتح، اور آخر میں ہا بھی اس طریقے سے نکلے کہ اس کی آواز سنائی دے، جیسے اس طریقے سے ہا نکالنا ہے۔ پوری آیت کو اس طریقے سے پڑھیں گے اذا جاء نصر اللہ والفتح، والفتح، اس طریقے سے پڑھیں گے۔ آگے والی آیت ہے وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا۔ اس آیت کے اندر پہلے کلمے کے اندر را ہے، تو را پر زبر ہونے کی وجہ سے اسے پور پڑھیں گے۔ پور میں اس بات کا خیال کریں گے کہ ہونٹوں کا سہارا نہ لیا جائے، جیسے ورا، ورا نہیں پڑھیں گے بلکہ ورا، ورا، اس طریقے سے پور پڑھیں گے۔ آگے ہے الناس، تو یہاں نون پر تشدید ہونے کی وجہ سے ایک الف کے برابر گنہ کریں گے، اور گنہ کرتے وقت اس بات کا خیال کریں گے کہ اس نون کے بعد جو الف ہے اس الف کے اندر گنہ کی آواز نہ چلی جائے، جیسے الناس، ناس، ایسا نہ ہو بلکہ الناس، نون تک اس گنہ کی حد رہے، اور جب الف ادا کرنے جائیں تو گنہ نہ ہو، اس بات کا خیال رکھا جائے۔ اس طریقے سے پڑھیں گے
ورأيت الناس، ورأيت الناس۔ آگے والا کلمہ ہے یدخلون، اس کے اندر دال کو قلقلہ کے ساتھ پڑھیں گے، اس لیے کہ دال کے اوپر جزم ہے۔ یدخلون، یدخلون ایسا نہیں پڑھیں گے بلکہ یدخلون، دال کے اندر آواز لوٹائیں گے اور اس کو آواز لوٹانے کے ساتھ پڑھیں گے۔ اسی کلمے کے اندر آگے ہے خا، تو خا کو پور پڑھیں گے، موٹی آواز کے ساتھ پڑھیں گے۔ یدخو، یدخو ایسا نہیں، یدخو، یدخلون۔ اور اسی کے بعد لام کے بعد واو مدہ ہے تو اس واو مدہ کو بھی ایک الف کے برابر تاخیر کر کے پڑھیں گے۔ اس کلمے کو اس طریقے سے پڑھیں گے، یدخلون، خلون، اس طریقے سے پڑھیں گے۔ آگے ہے فی دین اللہ، دین اللہ میں جو لام ہے کلمہ جلالت کا، اس کو باریک پڑھیں گے، اس لیے کہ اس سے پہلے زیر ہے۔ اس طریقے سے پڑھیں گے فی دین اللہ، فی دین اللہ نہیں پڑھیں گے۔ آگے ہے افواجا، تو یہاں حمزہ کو جھٹکا کے ساتھ پڑھیں گے اور فا پر جو جزم ہے اس کو متحرک ہونے سے بچائیں گے۔ افواجا نہ ہو بلکہ افواجا۔ اور دوسرا اس بات کا خیال کرنا ہے کہ یہاں وقف میں دو زبر کو ہم الف سے بدلتے ہیں، جیسے افواجن ہے تو یہاں وقف کی حالت میں افواجا اس طریقے سے پڑھیں گے۔ جہاں بھی دو زبر ہو اور اس کلمے پر وقف کیا جائے تو اس کو الف کے ساتھ پڑھتے ہیں اس طریقے سے، افواجا۔ اور اس میں اس بات کا خیال کرنا ہے کہ جب وقف کریں گے تو اس الف کی تاخیر ایک الف کے برابر ہی ہو۔ بعض مقام پر ایسا ہوتا ہے کہ وقف کرنے کے اندر بہت زیادہ الف کر دیتے ہیں، جیسے افواجا، تو یہ کرنا غلط ہے۔ جس طریقے سے الف مدہ کے اندر ایک الف کے برابر تاخیر ہوتی ہے تو یہ بھی الف مدہ ہی ہے، اس میں بھی ایک ہی الف کے برابر تاخیر کریں گے، اس طریقے سے پڑھیں گے افواجا، افواجا، زیادہ الف کی تاخیر نہ ہو۔ پوری آیت کو اس طریقے سے پڑھیں گے وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا۔ آگے ہے فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ۔ پہلے کلمے کے اندر جو حا ہے اس کو آواز جاری کرنے کے ساتھ پڑھیں گے اس طریقے سے، فَسَبِّحْ، فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ۔ یہاں حا متحرک نہ ہو جائے، اس پر زبر نہ ہو جائے، اس بات کا خیال کرنا ہے۔ فَسَبِّحْ بِحَمْ ایسا نہ ہو، فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ۔ اسی طریقے سے آگے والے کلمے کے اندر بحمدی میں میم پر جو جزم ہے اس جزم کو بھی اس طریقے سے ادا کریں کہ اس پر زبر نہ ہو، جیسے بحمدی نہ ہو، بحمدی، 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 اس طریقے سے نہ ہو۔ آگے ہے ربکا، ربکا کے اندر را کو پور پڑھیں گے اس لیے کہ زبر ہے، اور پور میں اس بات کا خیال کریں گے کہ ہونٹوں کا سہارا نہ لیا جائے، جیسے ربکا نہیں پڑھیں گے، ربکا اس طریقے سے پڑھیں گے۔ اور آگے والا کلمہ ہے وَاسْتَغْفِرْهُ، وَاسْتَغْفِرْهُ کے اندر جو سین ہے اس سین کو بھی متحرک ہو جانے سے بچائیں گے، وسا نہ ہو بلکہ وس۔ آگے اسی طریقے سے جو غین ہے اس غین کو بھی متحرک ہونے سے بچانا ہے اور اس میں پور آواز جاری کرنا ہے اس طریقے سے، وَاسْتَغْ، وَاسْتَغْ، وَاسْتَغَ، ایسا اس طریقے سے زبر نہ ہو جائے، اس بات کا خیال کرنا ہے۔ اور اسی کلمے کے اندر آگے را پر جو جزم ہے وہ متحرک نہ ہو جائے، بعض مرتبہ ایسا سننے میں آتا ہے وَاسْتَغْفِرُهُ، فِرُہ نہ ہو، وَاسْتَغْفِرْهُ، پھر را پر جو جزم ہے اس جزم کو اس طریقے سے ادا کیا جائے کہ اس کے اوپر حرکت یا پیش نہ ہو جائے، اس کو اس طریقے سے پڑھیں گے وَاسْتَغْفِرْهُ، سین کو متحرک نہیں پڑھنا، غین کو متحرک نہیں پڑھنا اور را کو بھی متحرک نہیں پڑھنا، اور آخر میں ہا کو جزم کے ساتھ وقف کی حالت میں آواز جاری کرتے ہوئے پڑھنا ہے اس طریقے سے وَاسْتَغْفِرْهُ، پھر فِرُہ یا فِرْہُ اس طریقے سے نہ ہو، اس طریقے سے پڑھیں گے فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ، وَاسْتَغْفِرْهُ۔
آگے ہے انہو کان توابا، اس کے اندر نون مشدد ہے تو یہاں ایک الف کے برابر گنہ کریں گے، اور اس کے بعد جو ہا پر الٹا پیش ہے وہاں ایک الف کے برابر تاخیر کریں گے، اس لیے کہ الٹا پیش جو ہوتا ہے وہ واو مدہ کے قائم مقام ہوتا ہے۔ تو اس طریقے سے پڑھیں گے انہو انہو۔ آگے ہے کان توابا، توابا میں وقف کی حالت میں دو زبر کو الف سے بدلیں گے، توابا اس طریقے سے پڑھیں گے۔ اور اس میں اس بات کا خیال کرنا ہے کہ جو وقف کی حالت میں دو زبر کو الف سے بدلا گیا ہے وہ کھینچ کے نہ پڑھیں زیادہ، جیسے توابا ایسا نہیں، توابا جتنی تاخیر واو میں الف مدہ، واو کے الف مدہ میں کی، اسی طریقے سے با کے الف مدہ میں بھی اسی طریقے سے تاخیر کریں گے، اس طریقے سے پڑھیں گے تو انہو کان توابا۔ پوری آیت پوری سورہ مبارکہ اس طریقے سے پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا صدق الله العظيم۔ مقبول سنی دعوت اسلام کو آقا کرے عرض یہ شاکر تمہارا یا رسول